अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजलो करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फख्र रशी अंबिया निकला। मजीद बराए करम है कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया और ईमान की तजदीद के लिए हम सबको यहाँ पर जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना बेशुमार शान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फजीलत तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा है। अल्लाह ताला के पास सबसे ज्यादा महबूब कोई है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ही हमारे तमाम काम होते हैं। हमारी दुआ भी कबूल होती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ही। हमें भी दीन भी मिला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। कुरान भी मिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। दुनिया की पहचान हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वारिसीन है वो भी मिले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से। तो हर चीज जो भी हमको मिलेगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ही मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पर यकीन हमारे रहना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाहिद जात है जो बगैर वसीले के अल्लाह से राब्ता है। हमको अल्लाह ताला तक पहुंचना है तो तरीका क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरिया है। बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के हमारा कोई काम, हमारी दुआ तक कबूल नहीं होती। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मुबारक, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ना पढ़ ले, हमारा कोई काम जो है ना, कोई दुआ कबूल नहीं होती। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब सवाल होगा उसको हम जवाब नहीं दे सकेंगे तो खबर में वो जवाब भी हम, और वो सवाल के जवाब नहीं देंगे तो हमारी कामयाबी नहीं है। और खबर की कामयाबी पहले, खबर आखिरत की कामयाबी खबर की पहली मंजिल में। जब पहली मंजिल कामयाब होंगे तो आखिरत की तमाम मंजिलों में कामयाबी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर चीज कुर्बान करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी पे अपनी मर्जी नहीं रखना, यही ईमान है, यही मोहब्बत है, यही इश्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफत जो अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, तमाम सिफतों में जाहिर सिफत अल्लाह ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? गनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफत क्या है? हम देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशीर भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजीर भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनी भी है। गनी क्या है? गनी मतलब पहले किसी के जबान पे कभी गनी लफ्ज सुनते हैं तो बोलते हैं कि गनी मतलब पैसे का होना, माल का होना, बादशाहत होना। नहीं, यहाँ पर गनी से मुराद वो नहीं है। यहाँ पर गनी से मुराद क्या है? दिल किसी भी हालत में मुतमईन रहना। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातिनी सुन्नत है। एक चीज होती है, एक जाहिरी सुन्नतें होती है, एक बातिनी सुन्नतें होती है। हमारा हम औलिया अल्लाह के पास जब जाते हैं तो हमको जाहिरी सुन्नतें भी देती है और बातिनी सुन्नतें भी देती है। असल चीज बातिनी सुन्नत है। बातिनी सुन्नत जितनी खूबसूरत रहेगी, जाहिरी सुन्नत भी फौरन अपना लेगा बंदा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातिनी सुन्नतों में से बातिन जो खल्ब मुबारक की सुन्नतों में एक सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गनी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनी थे, अल्लाह ने आपको गनी बनाया। आपके गुलामों को भी गनी बनाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे गनी क्या होता है कि दिल हर हालत में अल्लाह से मुतमईन रहना, हर हालत में राजी रहना, हर हालत में खुश रहना। किसी हालत कुछ भी हो, मुकद्दर में कुछ भी हो, मौला से राजी रहना, मौला जो तू करा सही करा। इनात इसमें रहना, राजी रहना मौला से, सबर रहना उसके अंदर, शुक्र रहना उसके अंदर। मौला मतलब दिल गनी से मुराद क्या होता है कि हालत कुछ भी हो जाए, मखलूक से बेनियाजी होना। मखलूक से बेनियाजी मतलब किसी का मोहताज नहीं होना अल्लाह ताला के सिवा। तो तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा गनी, और किसी ने अल्लाह की मोहताजी का सबूत पेश किया और कोई बेनियाज हुए, वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनी है। और हदीस मुबारक भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खूबसूरत हदीस है कि गनी मालो दौलत के होने में नहीं। अक्सर लोग बोलते हैं गनी होना मालो दौलत, गनी मालो दौलत के लिए नहीं। असल गनी गिना क्या है? असल गिना ये है कि दिल बेनियाज हो जाए। दिल बेनियाज हो जाए मतलब दिल में अल्लाह के अलावा किसी पे डिपेंडेंसी नहीं, दिल में अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद नहीं, दिल में अल्लाह के अलावा किसी से खौफ नहीं, दिल में अल्लाह के अलावा किसी के ऊपर तवक्कल नहीं, दिल में अल्लाह अल्लाह के अलावा किसी पर भरोसा नहीं, दिल में अल्लाह ताला के अलावा किसी की उलूहियत पर नहीं। ये मखलूक जब ला इलाहा इल्लल्लाह उतर जाता तो ये हमारा दिल भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफल में हमारा दिल भी गनी बन जाता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि माल और दौलत का रहना गनी नहीं है। ये नहीं, असल गिना यही है कि दिल बेनियाज हो जाए,
کہ ہمارے دل راضی ہو جائے، حالت اللہ تعالیٰ جو رکھے، جو ہمارے مختار میں لکھا، کچھ چیز آئے تو بھی راضی رہنا، کچھ چیز چلے گئی تو بھی راضی رہنا، اصل غنا یہ ہے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پہ غنی تھے، مکمل طور پہ اللہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت صفات ہے کہ سب سے زیادہ بے نیازی کسی نے، سب سے زیادہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا بادشاہت کا یا بندگی کا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت کو قبول نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کو قبول کیا۔ جب بندگی لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بندگی تو لی، مگر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی تھی، دونوں عالم کے بادشاہ کو بادشاہ، قیامت کے دن بھی آپ کی شان ہے، دنیا میں بھی آپ کی شان ہے، ازل سے آپ کی شان کے چرچے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا کہ میں بندگی اختیار کرتا ہوں۔ تو بندگی میں اعلیٰ مثال کیا ہے؟ بندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اس دل میں بے نیازی آنا، دل میں مطمئن ہونا، دل حالت کچھ بھی ہو جائے مطمئن ہونا، راضی ہونا، شکر کرنا، ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، تو باطنی سنت کیا ہے؟ باطنی سنت کو بھی ہمارے اندر لانا۔ ظاہری سنت تو ہم بولتے کہ دیکھو ایسا ایسا چلنا چاہیے، ایسا بولنا چاہیے، ایسی بات، بے شک بہت اچھی بات ہے، سرکار کی ہر ادا ہم کو اپنانا ہے، مگر اصل جو سنتیں جو چھوٹ رہی ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی سنت، یعنی وہ خلق کی کیفیات، خلق کا جو عمل ہے وہ آج ہمارے اندر مس ہو رہا۔ وہ سیرت طیبہ کا جو اہم حصہ ہے وہ اولیاء اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا رہا۔ وہ سیرت کا سب سے خوبصورت حصہ، سب سے اہم حصہ، سب سے امپورٹنٹ حصہ جو کام آنے والا ہے، ہمیں وہ خبر، کیونکہ ظاہری تو بندہ نماز بھی پڑھ رہا، ظاہری تو بندہ روزہ بھی رکھ رہا، ظاہری تو بندہ حج بھی کر رہا، مگر اس کے قلب میں ایمان صحیح نہیں ہے اللہ پر، قلب میں ایمان نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلب پر ایمان صحیح نہیں ہے اولیاء اللہ پر، تو اس کا جو ظاہری عمل ہے ضائع ہو جاتا۔ تو اولیاء اللہ ہمیں کیا کرے؟ تو باطنی سنت بھی ہمارے اندر جو ہے نا پیدا کرے، باطنی سنت بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مکمل طور پہ بے نیاز تھا۔ کیسا بے نیاز تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل؟ کیونکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا بے نیاز تھا؟ مبارک قلب اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم کو پہلے کیا بتایا آقا، ہمارے آقا کے دل کی بے نیازی اصل غنا ہے، یعنی دل کسی پہ ڈیپینڈنس ہے، مطلب بے نیازی سے مراد کسی پہ ڈیپینڈنسی نہیں رہنا، کسی سے امید نہیں رہنا، کسی کا خوف نہیں رہنا، کسی سے جو مطلب بے چینی اس میں نہیں رہنا، اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں رہنا، یہ دل کی بے نیازی ہے۔ اب یہ غریب بھی کر سکتا، امیر بھی کرتا، مال و دولت تو کسی کو ملتا، کسی کو نہیں ملتا، اس لیے سرکار دو عالم سے کلیرٹی دے دیا وہاں پر پہلے ہی کہ غنا کیا ہے؟ غنی یہ نہیں کہ مال و دولت کا ہونا، اصل غنا کیا ہے؟ یہ دل بے نیاز ہونا، اور یہ بے نیاز دل کو اللہ پسند کرتے، اور یہ بے نیاز دل کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے، اور بے نیاز دل والے کا عمل اللہ قبول کر لیتے، اللہ اٹھا کے رکھتے۔ تو یہ سنت ہم کو اپنانا ہے، دل کی اب ہماری کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ بے نیازی مطلب ہمارا دل لوگوں کا ڈیپینڈنسی، ہر کام میں ہم جو ہے نا ڈیپینڈ ہو گئے، یا کوئی نوکری پہ جو ہے نا نوکری کا محتاج بن گیا، نوکری پہ ڈیپینڈنسی ہے اس کی، انہیں بولتا ہے نوکری ہے تو چھ بھائی سب کچھ ہے، نوکری چلے گی تو میں ہلاک ہو گیا، بولتا ہوں بھائی تم نوکری کرنے سے پہلے بھی تو تمہاری زندگی گزر رہی تھی نا، تو ایسی کیا چیز ہے نوکری میں جو تمہاری حاجت پوری نہیں کرتی؟ نوکری تھی تو بھی حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے، نوکری نہیں ہے تو بھی حاجت روا تمہارا اللہ ہی ہوگا۔ آپ بزنس چلا رہے، کوئی بول رہا بزنس نہیں ہو رہا میرا، بزنس ہے تو ہی میری زندگی ہے، بزنس یہ تو ایک کفار مشرکین کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہماری ہر حاجت جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک بات کو پہنچایا ہے، لا الہ اللہ کی دل میں ڈالا کے بھروسہ صرف اللہ پہ ہونا، نوکری پہ بھروسہ نہیں، پینشن پہ بھروسہ نہیں، جو ہے نا بینک بیلنس پہ بھروسہ نہیں، شوہر پہ بھروسہ نہیں، بیوی پہ بھروسہ نہیں، اولاد پہ بھی بھروسہ نہیں، گاڑی، پراپرٹی، بینک بیلنس، کرایہ، رینٹ، کسی پہ بھروسہ نہیں۔ یہ بھروسے کو نکالنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جو غلط بھروسہ ہمارے دل میں آ گئی ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے پر کہ ہمارے قلب میں اتنی ناپاکیاں تھی، اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہیں بیچتا، آج ہم بھی کدھر کی پڑے ہوئے ہوتے، اولیاء اللہ سے دور ہوتے، اور ہم بھی کہیں کچرا کوڑا میں پڑا ہوتا، ہمارا اندر کچرا کوڑا پڑا ہوا تھا، ہم بھی کسی پہ بھروسہ کرتے اور بھروسہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نا میلاد کا مہینہ ہے، یہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا۔ اب ہمارے اصل میلاد کیا ہے؟ اصل میلاد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے، وہ آمد کا جو مقصد ہے یہ دل میں گاڑنا، وہ جھنڈا دل میں گاڑنا، وہ دین جو لے گیا، وہ دین کا جھنڈا لے گیا ڈالنا، وہ دین کا جھنڈا اس میں گاڑنا، یہ دل میں وہ جو اللہ کی پہچان دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی پہچان کا جھنڈا اس میں ڈالنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو پہچان دی ہے اس کا جو ہے نا جھنڈا اس میں گاڑنا، یہ اصل میلاد ہے۔ لائٹنگ بھی لگاؤ، جھنڈے بھی لگاؤ، سب کچھ کرو، ایسا نہیں ہے،
ہر چیز کرنا ہے، مگر اصل قلب کی لائٹنگ اللہ تعالیٰ دیکھتا، اصل قلب میں جھنڈے اللہ تعالیٰ دیکھتا، قلب کی نیتیں اللہ تعالیٰ دیکھتا، قلب کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ دیکھتا. سب چیز کرنا ہے، سجانا ہے، ہر چیز کرنا ہے، ہر چیز خوشیاں منانا ہے، ہر چیز کا. مگر اصل جو میلاد کا مقصد تھا ہمارا، یہ مقصد میلاد کا کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کو پاک کرنے آئے. وہ پاک کرنا، پاک ہوگا تو بے نیازی آئے گی، پاک ہوگا تو بے نیازی آئے گی، کسی پہ ڈیپینڈنسی نہیں ہوگی، بندہ ذلیل نہیں ہوگا. ورنہ کیا ہے، یہ کسی پہ ڈیپینڈ ہونے کی وجہ سے بندہ جا رہا مارا کھا رہا، جدھر پیسہ بھی ہے اس کا مارا کھا رہا، بزنس بھی چل رہا اس کا مارا کھا رہا. کیوں؟ یہ بے نیازی اس کے اندر سے جو ہے نا بے نیازی جو مخلوق کی ہے، مطلب مخلوق کی جو محتاجی ہے، مخلوق پہ جو ڈیپینڈنسی ہے، مخلوق پر جو بھروسہ ہے، وہ نہیں کر رہا ہوں. یہ قلب ناپاک رہا تو حرکتیں ناپاک ہوتی اور جہاں جا رہے ہم ذلیل ہوتے. تو ہم بھی قلب ناپاک رکھے اور کفار مشرکین بھی ناپاک رکھے، تو فرق کیا ہے؟ ہمارے آقا کی میلاد کا مین مقصد کیا ہے؟ ہم دین کو زندہ کرنا، مردہ دل کو زندہ کرنا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. مردے بندوں کو بھی زندہ کرے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مردے قلب کو بھی زندہ کرے. وہ ہمارے مردے قلب، جو قلب مر گیا ہے، وہ احساسات چلے گئے ہیں، وہ جو ہے نا نفرتیں اس میں آ گئی ہے، بغض اس میں آ گیا، کینہ اس میں آ گیا، حسد اس میں آ گیا، وہ نکالنے کے لیے ہمارے آقا ہے. تو میلاد کا مین مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، آپ کی ظاہری سیرت کو ہم اپنائیں، آپ کی باطنی سیرت کو اپنا کے ہمارے دل کو صاف کر لیں. تو دل کو صاف کرنا مین مقصد ہے. دل کو اگر صاف نہیں کرے آپ، ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے تو بہت ہے، مگر دل میں کیا ہے، اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ اپنی سمجھ سے جو نا سیرت کو اٹھائے. اب اولیاء اللہ سے کیونکہ نسبت تھی، تو اولیاء اللہ بتائے دیکھو قلب اصل ہے تمہارا، قلب اصل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ دل جو ہے نا بے نیاز ہو جانا، یہ اصل غنا ہے، اصل امیر ہے. امیر یہ نہیں کہ تم جو ہے نا مال اور دولت ہو، امیری اصل کیا ہے، غنا کیا ہے، اصل امیری کیا ہے کہ دل کسی پہ ڈیپینڈنسی نہ ہو، دل پاک صاف ہو، دل میں کسی سے امید نہ ہو، دل مطمئن ہو کسی بھی حالت. ہمارا دل کیسا، تو ہمارے دل کا جائزہ ہم آپ کو روز اولیاء اللہ علیہ بولتے کہ دل میں کیا آ رہا تمہارے، کس پہ بھروسہ کر رہے ہیں تم. اب کوئی اپنے آپ پہ کرتا، کوئی لوگوں پہ کرتا، کوئی آفس پہ مینیجر پہ کرتا، کوئی جو ہے نا اپنی گاڑی پہ، کوئی اپنی شہرت پہ، کوئی اپنے علم پہ. اس پہ یہ جتنے بت ہیں ہم کو نکالنا ہے. ہم دین جو ہمارے آقا لے کے آئے، اللہ کا بہت بڑا احسان، اتنا خوبصورت اور آسان دین لے کے آئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اپنے دل کی صفائی کرنا، یہ ایمان ہمارے اندر آنا، تو وہ ہم جو ہے نا ہم اصل میں ہم میلادی رہتے. ورنہ کیا ہے، میلاد تو منا لیں گے ہم، اس کا فیضان بھی مل جائے گا، مگر جیسا اللہ اور اس کے رسول چاہ رہے ہیں کہ ہم قلب میں پاک صاف رکھے، قلب کو پاک صاف رکھے، اس پہ نفرتیں نہ رکھے، اس میں جو نا رشتے داری اپنائے، سلا رحمی لوگوں سے کرے، پڑوسی کے حقوق ادا کرے، وہ نہیں ملتا. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی ہے، گناہگاروں کے لیے ہی ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کس میں ہے کہ میرا جو امتی اللہ سے جڑ جائے، اللہ کا مکمل کامل بندہ بن جائے، مجھے خوشی ہوگی. نماز پڑھے تو سرکار فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم جب اللہ کے بندے بن کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے آقا کو تسلی ہوتی ہے، ٹھنڈک ملتی ہے، سکون ملتا ہے. ارے میرا امتی جیسا میں بتایا ویسی نماز پڑھنے کی کوشش تو بھی کیا، ٹھنڈک ملتی ہے. ہمارے روزہ زکات ہے جیسا ہمارے، تو ہر معاملے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی، تو ہم ہر اس میں کیا ہے مطمئن نہیں رہی. حالانکہ چیزیں، سامان، ہر چیز ہمارا 6 6 مہینے کا ساتھ، 6 6 مہینے کا جو ہے ہمارے پاس، سالوں کا ہے کسی کے پاس، کسی کے پاس پراپرٹیوں پہ پراپرٹیاں ہے، رینٹ پہ رینٹ آ رہا ہے اس کو، بس دل بے چین ہے، آیا کیا آتا ہی کل کا بول رہا ہوں، ہیبت میں نظر آئے. یہ ہیبتوں کو دور کرنا ہے سرکار کے ذکر سے، سرکار کی تعلیمات سے. یہ دل میں جو ہیبت ہے، یہ خوف، یہ جو ہے نا محتاجی آ رہی، ڈیپینڈنسی آ رہی، لوگوں پہ جو امیدیں لگائے ہوا ہے، جو پرواہ ہو رہی مخلوق کی، یار انہیں کیا بولتا ہے کہ یار اس کو راضی کرنا ایسا، یہ بے چینی نکالنے ہمارے یہاں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پہ غنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسا شان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں ایسا ہوتا کہ کئی کئی دنوں تک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، کئی کئی مہینوں تک، 1 مہینے تک، 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا. مگر ہمارے آقا یہ چولہا نہیں چلتا بول تو لوگ کیا بولتے ہیں بھائی، چولہا نہیں جلا، غریب تھے ہمارا. یہ ہمارے آقا کی شان ہے. ہمارے آقا دونوں عالم کے مالک ہے. ہمارے آقا، اللہ نے آپ کو تمام کائنات کی کنجیاں دی، اختیار کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ میری قیامت تک آنے والا امتی، غریب سے غریب ایمان والا بھی میرے آقا کو دیکھے اور بولے میرے آقا تو ہر حال میں اللہ سے راضی ہے، میں ان کا امتی ہوں، میں کیوں نہ راضی ہوں. یہ میرے آقا کی شان ہے. ہر امت کے لیے آپ ایگزامپل ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 1 2 مہینے کھانا نہیں ہوتا، چولہا نہیں جلتا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہم پانی اور کھجور استعمال فرماتے. اب یہ دیکھیے ہمارے گھروں میں کیسا ہے حالت ہے،
चावल भी है, बासमती राइस भी है, बिरयानियां भी पकते हैं, गोश्त भी बनता, तरकारी भी बनती, हर हर चीज बनती। मगर हमारा दिल बोलता है अरे ये नहीं बनना था, अरे इसमें मजा नहीं है, अरे इसमें नमक नहीं है। हम हमारा दिल जो है ना, अल्लाह की नेमतों के सामने नाशुक्री कर रहा। ये ऐसा होना था, ये स्टाइल से होना था, ये ऐसा बन जाना था, अरे ये नहीं बना, अरे ये बनाना था। मतलब हम शिकायतें भी करते, अरे आज एक दिन तरकारी आ गया तो बोलते गोश्त नहीं, गोश्त होना था। गोश्त आ गया तो बोलते गोश्त में चिकन नहीं, मटन होना था। मटन आ गया तो बोलते जरा मटन ऐसा बनाना था। हर चीज में हमारा दिल मुतमईन नहीं है। होके हर चीज होते हुए भी हमारा दिल मुतमईन नहीं है, तो कहां से आती बेनियाजी? दिल में जो है ना भरोसा आ गया, ये जो मजा लग गया खानों का, कि समझ रहे कि खाने के अलावा मेरा कुछ भी नहीं, मजा रहा तो मेरी जिंदगी है। बोल रहे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देखे कि इतना 2 महीने तक कुछ भी नहीं है, चूल्हा नहीं जरा, मगर हाका बता रहे हैं कि ए मेरे उम्मतियों, मेरी हालत देखो, मैं इतना इख्तियार करते हुए भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ताकि तुम्हें सबक मिले। तुम सब कुछ होते हुए अल्लाह से राजी रहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रही कि मैं पानी पे भी अल्लाह से राजी हूँ, खजूर पे भी अल्लाह से राजी हूँ, और मैं दावत भी अटेंड करता हूँ, मैं रिसालत के काम भी करता हूँ, मैं नबूवत के काम भी करता हूँ, लोगों को अल्लाह से जोड़ता भी हूँ। मेरे काम में फर्क नहीं आया, मेरी बंदगी में फर्क नहीं आया। हम क्या करते, कुछ हमारी मर्जी से नहीं हुआ तो उठा के फेंक देते। शौहर रहा तो बीवी को उठा के फेंक देता, बच्चों को उठा के फेंक देता। तो ये बंदगी नहीं है, ये बंदगी नहीं है, रब होने का ऐलान कर रहे हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बताया हमको, बंदगी क्या है? मखलूक से बेनियाज, अल्लाह पर भरोसा, हालत कुछ भी हो जाए मौला से राजी। काम नहीं छूटना चाहिए, हालत कुछ भी हो जाए दीन का काम नहीं छूटना चाहिए। रिसालत का काम इतना बड़ा काम था, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी शिकवा शिकायत, जो मिलता राजी रहते, जैसा मिलता राजी थे, खुश रहते। और सबसे ज्यादा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते। तो कैसी हमारे आका की शान है, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे मेरी बात ही नहीं, सुन्नत को अपनाओ, राजी रहो, खुश रहो अल्लाह से। जो अल्लाह अल्लाह तला दिया तुम राजी रहो, खुश रहो, मुतमईन रहो, ये बेनियाजी इख्तियार करो। ये दिल की अमीरी क्या है, मखलूक की मोहताज नहीं रहना उन्हें, हर चीज से कट के बेनियाज हो जाना उन्हें, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं, किसी की मोहताजी नहीं, किसी पर भरोसा नहीं, अल्लाह पे ही भरोसा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जब हमारे अंदर आ जाता, ला इलाहा इल्लल्लाह जब हमारे अंदर एंटर हो जाता ना, तो दिल क्या है मखलूक से बेनियाज। तो ला इलाहा इल्लल्लाह हमको प्रैक्टिस करना है, इसका इल्म हासिल करना है, इसका अमल करना है, इसके शोगल में लगे रहना है। तो जब ये हमारा दिल बेनियाज होता, जब तक हम ईमान नहीं हासिल करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम कलमा नहीं सीखेंगे। सीखना है कलमा हमको औलिया अल्लाह के साथ बैठ के, ये हमारे अंदर तड़प होना कि मैं कलमा सीखता हूँ, कलमा सीखती हूँ, कई तड़प हमारे अंदर आना कि अरे कलमा सीखे तो ईमान आता, ये ईमान आया तो ये भरोसा निकलता। अब इसके अलावा कुछ भी फॉर्मूला नहीं, पूरी दुनिया में आप देख लो, इसके अलावा कोई फॉर्मूला लाके दे ही नहीं सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह से ईमान आता, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान आता, ये ईमान से ही दिल पाक होता। ये दिल जब पाक हुआ तो इसमें मखलूक पे डिपेंडेंसी खत्म, इसमें नफरतें खत्म, इसमें बुक्स खत्म, इसमें हसद खत्म, हर गंदगी खत्म इसमें। ये वो कल्ब होता है जिसको अल्लाह ताला सुबह से शाम तक देखते हैं और खुश होते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे ये तो मेरे महबूब की सुन्नत पे कल्ब बना लिया इन्हें, अरे ये तो मेरे मेरे महबूब की मिलाद इसके कल्ब में चल रही। तो कल्ब मुबारक, कल्ब जाके कल्ब सलीम जब बनता, मुबारक कल्ब बनता, तो अल्लाह की भी निगाह उस पर होती ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी निगाह होती। तो ये भरोसा जो हम इधर उधर बिठा लिए, बुक्स पे, नॉलेज पे और लोगों पे, ये तमाम चीजों पे जो बिठा ली ना, ये हम ये अहद करना कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद, रबीउल अव्वल शरीफ का खूबसूरत महीना है, सबसे अजीम महीना है, सबसे खुसूसी महीना है, सबसे खूबसूरत महीना है, जो हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे ज्यादा दूर सलाम पढ़ते हैं। वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जाहिरी सुन्नत के साथ साथ बातिनी सुन्नत भी अपना लें, कि अपने दिल से मखलूक की हाजत रवाईपन को निकालना। हमारे आका बताए कि मैं अल्लाह पे राजी हूँ, बस शिकायत नहीं है। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा कि खाना भी नहीं होता, चूल्हा भी नहीं जलता, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा भी कैसे ईमान वाले, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शिकायतें शिकवा नहीं कर रहे, और फरमा रहे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो, खाजूर पानी है, मगर इख्तियार है, मुतमईन है, काम भी चल रहा, जो मौला दिए राजी रहे। हमारी हालत तो इतनी नहीं है ना भाई, हमको हम रह भी नहीं सकते, हमारा हम कमजोर ईमान वाले, तो वो सहाबा का ईमान था, हम सबसे कमजोर ईमान वाले। मगर हमको एटलीस्ट मिनिमम हमारा जर्रा बराबर तो ईमान होना, कि अल्लाह ताला देता, अल्लाह ताला, हम शिकायत नहीं करना, शिकवा नहीं करना, जो कुफरिया कलमात हमारे जबान से जाहिर नहीं करना। हम कम अज कम जर्रा बराबर ईमान तो हमारे अंदर है ना। अल्लाह ताला चाहा तो पूरा ईमान भी अल्लाह ताला डालते, अल्लाह ताला चाहा तो पूरा खल भी साफ करते, तो साफ जितना मेहनत जो करेगा अल्लाह ताला उसको उतना नवाजते। तो ईमान लाना हमारे अंदर, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में
بہت سارا مال پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال کو کیا کیا, ایک چادر منگائی اور چادر پہ رکھ دیا, پورا پھیلا دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مال تھا تقسیم فرما دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک یہ مجھے خوشی ہے کہ تمام کا تمام جو ہے نا مال میں نے جو ہے نا تقسیم فرما دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی سب سے زیادہ سخاوت والے, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بتا رہے ہر چیز تو دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مگر دل کیا ہے میرا مطمئن ہے, دل کیا ہے میرا خوش ہے. ہم کو اگر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے تو ہم جو ہے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت کچھ مال ہم کو اللہ کی راہ میں نکالنا ہے, ہم بے چین ہو جاتے ہو. ہم کو تو حکم نہیں ہے کہ پورا پورا مال نکال دو, مگر یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا دے دیا, تمہارے کو اتنا دینے نہیں ہے, زکوٰۃ ہے تو 2.5% دینا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت جو کچھ بھی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو, جو کچھ مال ہے, علم ہے, دولت ہے, صلاحیت ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, جو کچھ ہے اللہ کی راہ. تو ہم اتنا بھی کر کے کیا کر رہے ہیں, بے چین ہو جا رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ اپنا سمجھے مال, مال اپنا سمجھے تو مال پیش کرنے میں بے چینی ہوتی, اللہ کا سمجھے تو خوشی خوشی جو ہے نا فوراً مولا کے حوالے کر دیتے. ارے مولا تیرا ہے تو لے لے, مولا تو تیرا ہے مولا تو لے لے, مولا میرا کچھ بھی نہیں, تیری مرضی ہے مولا, اس میں مولا قبول بھی کر لے, مولا قبول بھی کر لے تو مولا اور پھر یہ بھی ہوتا ایمان کے, مولا تو کرا دیا یہ نیکی, ایمان یہ بھی لانا کہ مولا تو کرایا نیکی, گناہ تو میں کر لیا, نیکی تو کرایا, لا حول ولا قوت الا, کیونکہ وہ ارادہ نہیں دیا تو کہاں سے کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل بے نیاز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ پر توکل کبھی کبھی نہیں آئے, توکل کبھی بے نیازی میں کبھی نہیں آئے, کبھی جو ہے نا اللہ کی محتاجی میں کبھی نہیں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سب کچھ ہر چیز دے دیے, گھر میں کچھ نہیں, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں. ہم کو بتایا جا رہا ہے تمہارے پاس ہر کچھ, ہر سب کچھ ہے, تمہارے پاس ضرورت کا سامان ہے, تمہارے پاس ہر چیز ہے, کھانے کو کھانا ہے, تم بھی بندگی اختیار کرو, مولا سے راضی رہو, جو ملا شکر کر لو, اور جو نئی جو چلا گیا اس پر صبر کر لو, یہی زندگی کا فارمولہ ہے. تو ہمارا کیا کرنا ہے, بندگی اختیار کرنا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا میسج کیا ہے, بے شمار میسجوں میں, کیا ہمارے دل کو اصل کیا ہے, ہمارے دل کو صاف کرنا ہے. ہم گھر صاف کرتے کو کیوں صاف کرتے ہیں, ہم گھر اس لیے صاف کرتے ہیں مہمان آ رہے بلکہ گھر صاف کرتے, اور جہاں پر گھر مہمان آتے اس کو پہلے صاف کرتے, مطلب ہال میں کوئی آ رہا تو زبردست طریقے سے اس کو صاف کرتے, کیوں, ارے مہمان آ رہے گندا دکھا تو بس شکایت کرتے, اچھا نہیں بھائی تانے دے کے جاتے بھائی, ناراضگی کی بات, ارے خاص لوگ آ رہے کرنا پڑتا بھائی, ارے سسرال والے آ رہے اچھی طرح کرنا پڑتا بھائی, اچھا پیش کرنا پڑتا بھائی, صاف ستھرا. ارے مہمانوں کی, مخلوق کی, لوگوں کی, آفیسر کی, مینیجر کی اتنی فکر ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آنا ہے تو اس کو صاف نہیں کرتے ہم, اس کو صاف نہیں کرنا, کیوں, کتنی محنت کرنا ہے, فکر بھی نہیں ہے. یہ فکر دینے والے اولیاء اللہ ہے ہم کو, کہ فکر کرو کہ یہ دل صاف ہو جائے, یہ دل میں ایمان آ جائے, دل میں کلیمے کا درخت آ جائے, کلمے یقین اللہ پہ آ جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, چاہتے کہ کلمے کا درخت ہمارے اندر ہو, ایمان کا درخت ہمارے اندر ہو, محبت کا درخت ہمارے اندر ہو. مولا سے آخر میں یہی دعا ہے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا, بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے, اس میں جو بھی غلطیاں ہو گئی جانے انجامے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے مولا, قبول فرما لے مولا, اس میں جو غلطیاں معاف فرما مولا. ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے کے صدقے میں ہمارے تمام کام آسان فرما دے مولا, دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما مولا, علم نافع عطا کر مولا, رزق وسیع عطا کر مولا, مولا شفاء کلی عطا کر مولا, ہر حال میں راضی رہنے والا بنا, ہمارے دل کو بھی غنی کر دے, مخلوق سے بے نیاز کر دے, کلمے کا درخت اگا دے مولا, قبول فرما لے مولا. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا وہ بھی عطا, جو مانگنے سے رہ گیا وہ تھا, اس میں جو بھی غلطیاں ہوں گے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پہ بس معاف کر دے. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.